السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال الله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال في مقام آخر والفجر وليال عشر، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال۔ قابل صد احترام حاضرین جمعہ، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، ملت کی پردہ نشین ماؤں اور بہنوں اور امت کے نونہال بچوں، تمام قسم کی تعریف، بڑائی، عظمت و کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مربی و مدبر ہے۔ بعدہ الصلاۃ والسلام کا نزول ہو تمام انبیاء پر، خصوصاً ذات مقدسہ مطہرہ مبرکہ پر جن کا نام اسم گرام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یقیناً یہ بات ہم تمام کے لیے قابل فخر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو مومن و مسلمان بنایا ہے، اور اس پر بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو اس کی بندگی، اس کی عبادت اور اس کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کی سعادت نصیب فرمائی ہے۔ میرے محترم بھائیو، سورۃ الذاریات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ بندو اللہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے ہر انس و جن، انسان، تمام انسانوں اور جنات کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ بندوں کو چاہیے کہ بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا اور اس کی مرضی اور اس کے مطابق ہم اپنی زندگی بسر کریں، اس لیے کہ جب بندہ اللہ کی مرضی اور اللہ کی منشا کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتا ہے تبھی جا کر کے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یقیناً ہم تمام کی عبادت کے لیے بڑے ہی حسین مواقع عطا فرمائے ہیں۔ اللہ چاہتے ہیں کہ اللہ یہی چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے بندوں کی مغفرت کرے، کسی طریقے سے بندوں کو معاف کرے، کسی طریقے سے بندوں کو معاف کر کے جہنم سے نکال کر کے جنت میں داخل کرے۔ اللہ نہیں چاہتا کہ بندے جہنم میں جائے۔ اللہ تعالیٰ کتاب پاک میں فرماتے ہیں وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، میں بندوں پر ظالم نہیں ہوں۔ اللہ رب العالمین بڑے رحیم ہیں، رحمان ہیں، کریم ہیں، بڑے ہی معاف کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندوں کو کسی طریقے سے معاف کیا جائے، معاف کر کے انہیں جنت میں داخل کرے اور جہنم سے بچا لے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً ہمیں ایسے حسین مواقع عطا فرمائے ہیں جن مواقع کو ہم حاصل کر کے یا جن میں ہم اپنے اللہ کی عبادت کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کریں، جہنم سے بچے اور جنت میں داخل ہو جائیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، ابھی کچھ دن پہلے، کچھ مہینے کی پہلے کی بات ہے کہ رمضان سے ہم گزرے ہیں، رمضان ہم سے گزرا ہے۔ رمضان میں یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ رمضان میں روزے تھے، نمازیں تھی، سحریاں تھی، افطار تھے، اور ساتھ ہی ساتھ قیام اللیل تھا، تراویح تھی، اور شب قدر کی تاخراتیں تھی، اور آخر میں عید کا زبردست تحفہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا تھا۔
زبردست تحفہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے بطور انعام عطا فرمایا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، رمضان کے بعد دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی مغفرت کے لیے کیسے مواقع عطا فرمائے ہیں۔ رمضان جیسے ہی ختم ہوا، ہم اللہ رمضان کے بعد ایسے حسین ایام میں داخل ہو رہے ہیں، ایسے افضل الایام میں داخل ہو رہے ہیں، ایسے دنیا کے سب سے افضل ایام میں ہم داخل ہو رہے ہیں، جس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شہادت دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ ایام افضل الایام ہے، سارے دنوں میں سب سے افضل ہے، سب سے اللہ کو پسندیدہ ایام ہے، جس کی شہادت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں دیتے ہوئے فرمایا، قسم کھایا اللہ نے۔ اور میرے عزیز ساتھیوں، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو اس کی اہمیت کو بتلانے کی قسم کھاتا ہے کہ یہ کتنی اہم ہے، کتنی ضرورت ہے اور کتنی فضیلت والی یہ چیز ہے، تبھی جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کسی چیز کی قسم کھاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتاب پاک میں فرمایا والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی، فجر کے وقت کی۔ یقیناً میرے عزیز ساتھیوں، فجر کا وقت اتنا قیمتی وقت ہے، اتنا اہم وقت ہے اور اتنا بابرکت وقت ہے، اگر لوگ اس وقت کی اہمیت کو سمجھ لیں گے نا، پھر زندگی میں کبھی فجر کی نماز کو نہیں ترک کریں گے۔ فجر کی نماز سے پہلے یہ نزول الہی کا وقت ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان کو چھوڑ کر کے آسمانی دنیا پر اترتے ہیں اور بندوں کی دعاؤں کو قبول کرنے کے لیے آسمانی دنیا پر اترتے ہیں۔ فجر کی نماز سے پہلے کا وقت، اور فجر کا وقت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتاب پاک میں فجر کے وقت کے تعلق سے کہ فجر کے وقت میں کیا ہوتا ہے، فرشتے نماز میں داخل ہوتے ہیں۔ فجر کے وقت میں فرشتے، اللہ کے رحیم و کریم فرشتے نماز میں داخل ہوتے ہیں۔ اور پھر فجر کی نماز کے بعد کا وقت کتنا حسین وقت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص فجر کی نماز سے لے کر کے اشراق تک اسی جگہ پر بیٹھا رہے گا، اللہ کا ذکر کرے گا، قرآن کی تلاوت کرے گا، اپنی گناہوں کی مغفرت طلب کرے گا، پیارے نبی فرماتے ہیں ایک حج کا ثواب اللہ اسے عطا کرے گا۔ حجتن تامہ تامہ تامہ، 3 مرتبہ اللہ کے نبی نے فرمایا مکمل حج کا ثواب اللہ اسے عطا کرے گا۔ تو سمجھو، اہمیت کو سمجھو، اللہ نے فجر کے وقت کی قسم کھائی تو فجر کی اہمیت کو بتلانے کے لیے قسم کھایا، کہا والفجر، قسم ہے فجر کے وقت کی۔ پھر آگے اللہ نے کہا ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی، قسم ہے 10 راتوں کی۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طریقے سے دیگر جمہور مفسرین فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الفجر میں جن 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، ان 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کے یہ ابتدائی 10 دن اور 10 راتیں ہیں۔ ذی الحجہ کے یہ ابتدائی 10 راتیں اور 10 دن ہیں۔ ذی الحجہ کا یہ مبارک مہینہ یقیناً میرے عزیز ساتھیوں کل یا پرسوں شروع ہونے والا ہے، کل یا پرسوں شروع ہونے والا ہے۔ یہ مبارک ایام پھر سے مبارک ایام میں ہم داخل ہونے والے ہیں، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت کے طور پر ہمیں عطا فرمایا ہے، نعمت کے طور پر ہمیں عطا فرمایا ہے۔ یہ دن کوئی معمولی دن نہیں ہے، بلکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ایام بنائے ہیں سال کے پورے دنوں میں سب سے افضل، سب سے اہم اور سب سے بابرکت دن اگر کوئی ہے تو یہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں، ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں، جس کی شہادت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب صحیح بخاری میں دیتے ہیں، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام، یعنی الایام العشر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک ان 10 دنوں میں کیے جانے والے عمل سے زیادہ پیارا عمل، ان 10 دنوں میں جو ہم نیک اعمال کرتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، جو بھی نیکی کا کام کرتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان 10 دنوں میں کیے جانے والے نیک عمل سے زیادہ پیارا عمل اللہ کو کوئی لگ نہیں سکتا، کوئی ہو نہیں سکتا۔ یہاں تک کہ دوسری روایت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 10 دنوں میں کیے جانے والے نیک اعمال کا بدلہ، نیک اعمال کا اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ جس قدر بڑھا چڑھا کر کے عطا کرتے ہیں کسی اور ایام میں یہ ہو نہیں سکتا۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ نے سوال کیا وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان 10 دنوں کے علاوہ، اگر ان 10 دنوں کے علاوہ اگر کوئی آدمی اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلتا ہے اور 10 دنوں میں
اللہ کی عبادت، ایک بندہ اللہ کی عبادت کرتا ہے تو کیا وہ جہاد بھی ان نیک اعمال سے افضل نہیں ہوگا؟ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، قتل کرنا، اللہ کی راہ میں گردن کو کٹانا، اللہ کی راہ میں شہید ہونا، اور آپ جانتے ہیں جہاد سے بڑھ کر کے کوئی عمل نہیں ہے، جہاد سے بڑھ کر کے افضل عمل کوئی عمل نہیں۔ صحابہ نے سوال کیا وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اے اللہ کے حبیب ذرا یہ تو بتائیں، آپ نے کہا کہ یہ 10 دنوں میں کیے جانے والے نیک اعمال اللہ کو بڑے پیارے ہیں، بڑے پسندیدہ ہیں، بڑے ہی بابرکت ایام ہیں، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے بھی افضل ہے یہ ایام؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعم وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کیا ہے؟ نعم وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہاں ان 10 دنوں کے علاوہ دیگر دنوں میں اگر آدمی اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے اور ان 10 دنوں میں اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کے لیے نیک کام کرتا ہے، تو یہ نیک اعمال، نیک کام، نیک عبادتیں تمہارے اس جہاد سے بھی بڑھ کر کے، اس جہاد سے بھی بڑھ کر کے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں الا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء، ہاں صرف ایک آدمی کا عمل پیارا ہو سکتا ہے کہ ایسا شخص جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلا لیکن واپس نہیں لوٹا، اس کا مال، اس کی جان، اس کی قربان سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کا عمل اللہ کے نزدیک پیارا لگے۔ الغرض میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس یہ ایام کتنے محبوب ہیں، کتنے پیارے ہیں، ہمیں اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے، لیکن افسوس کا مقام ہے کہ امت مسلمہ ان 10 دنوں کو بھلا دی ہے، ان 10 دنوں کو بھلا دی ہے۔ یقین جانو میرے عزیز ساتھیوں، رمضان المبارک آتا ہے تو مسجدوں میں کچھ چہل پہل ہوتی ہے، لوگ عبادتیں کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، تلاوتیں کرتے ہیں، مسجدوں میں کچھ چہل پہل رہتی ہے، لیکن جو ہی رمضان ختم ہو جاتا ہے مسجدیں پھر سے ویران، وہی خالی مسجدیں تو بڑی بنا لی، اسی لیے شاعر نے کیا خوب کہا ہے، مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ بس ہم نمازی کیسے ہیں؟ رمضان کے مصلی ہیں، رمضان کے نمازی ہیں، رمضان میں عبادت کرنے والے، رمضان ختم ہو گیا تو اس کے بعد پھر سے مسجدیں وہی، ہاں جمعہ آتا ہے تو کچھ چہل پہل نظر آتی ہے، مرد نوجوان بوڑھے حضرات بچے سارے مسجد کو آ جاتے ہیں، اس کے بعد پھر سے وہی خالی مسجدیں۔ الغرض میرے عزیز ساتھیوں، اس کی اہمیت کو یہ بات بھی سمجھے، اہل علم فرماتے ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں اہل علم کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ ابتدائی 10 دن رمضان المبارک کے آخری عشرے کے 10 دنوں سے زیادہ بہتر ہے۔ یہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن جو ہے نا، سمجھیے اس بات کو بھی ذرا سے توجہ دے یہ بات پہ، یہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن رمضان المبارک کا آخری عشرہ جو سب سے بابرکت عشرہ ہے، فرماتے ہیں اہل علم کہ رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں سے بھی افضل یہ 10 دن ہیں۔ ہاں ہو سکتا ہے راتیں افضل ہوں گی رمضان کی، کیونکہ شب قدر کی راتیں ہوتی ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ راتیں افضل ہوں گی، لیکن اگر دن کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن رمضان المبارک کے آخری عشرے کے 10 دنوں سے بھی افضل ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ دن اتنے افضل کیوں ہے، آخر یہ دن اتنی بابرکت کیوں ہے، آخر ان دنوں کو اللہ اتنا پسند کیوں کرتا ہے، آخر ان دنوں میں کی جانے والی عبادتوں کو، نیک اعمال کو اللہ پسند کیوں کرتے ہیں؟ یہ بھی سوال ہوتا ہے نا، رمضان سے بھی افضل ہے تو پھر آخر کیوں افضل ہے؟ میرے عزیز ساتھیوں، یہی سوال جب علامہ ابن حجر اپنی کتاب فتح الباری میں اس نکتے کو بیان کرتے ہیں، نکتے پر توجہ دیں، اس نکتے کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں والذی یظہر ان السبب فی امتیاز عشر ذی الحجہ لمکان اجتماع امہات العبادات، فرماتے ہیں کہ عشر ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کی فضیلت کا سبب یہ معلوم ہوتا ہے کہ ساری اہم ترین عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی 10 دنوں میں رکھا ہے، ساری اہم ترین عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی 10 دنوں میں رکھا ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ غور کر کے دیکھیں، ان 10 دنوں کے اندر نمازیں ہیں، ان 10 دنوں کے اندر روزے ہیں، اور ان 10 دنوں کے اندر صدقہ و خیرات ہے، اور ان 10 دنوں کے اندر حج ہے، تکبیرات ہے، تحمیدات ہے، تحلیلات ہے، وقوف عرفہ ہے، وقوف مزدلفہ ہے، رمی جمار ہے، شیطان کو کنکریاں مارنا ہے، عرفے کا قیام ہے، مزدلفہ کی رات میں گزارنا ہے، طواف ہے، سعی ہے، ساری چیزیں، ساری اہم عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی 10 دنوں کے اندر رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے، ابن حجر فرماتے ہیں کہ یہ وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان 10 دنوں کو بڑا پسند فرماتے ہیں۔ الغرض میرے عزیز ساتھیوں، ان 10 دنوں میں چونکہ
इबादतें अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हीं 10 दिनों के अंदर इकट्ठा रखी है। तो इन 10 दिनों को मैं अल्लाह का वास्ता दे करके तुम्हें कहता हूं, अल्लाह के लिए कमाते रहना है, जिंदगी भर कमाना है, जिंदगी भर जमाना है, जिंदगी भर मेहनतें करना है, किसी को छुटकारा नहीं है। लेकिन कम से कम अपनी आखिरत के लिए ये 10 दिन तो सेपरेट कर लो, ये 10 दिन तो सेपरेट करो, जिन 10 दिनों की अल्लाह कुरान में गवाही दे रहा है, प्यारे नबी हदीस में गवाही दे रहे हैं कि ये अफजल अय्याम है, अल्लाह के नजदीक पसंदीदा अय्याम है, इनमें किए जाने वाला अमल साल भर किए जाने वाले अमल से अफजल है। तो अल्लाह का वास्ता तुम्हें मर्द और खवातीन सबसे मैं गुजारिश करता हूं, दुनिया की सारी मसरूफियतें, सारी मशगूलियतें, सारा काम, पैसा, दुनिया, दौलत है जाए, सबको अलग रखो और इन 10 दिनों को कम से कम ये 10 दिन अल्लाह की इबादत के लिए खास कर लो, अल्लाह की इबादत के लिए खास कर लो। क्या पता कि आइंदा साल ये 10 दिन हमें मिले या ना मिले, क्या पता कि जिंदगी फिर से जिंदगी दगा दे दे और हमें ये अय्याम, ये हसीन वक्त, ये हसीन मौका और ये हसीन इबादतों के अय्याम हमसे गुजर जाए, मिले या ना मिले पता नहीं है। अलगद मेरे अजीज साथियों, तो वक्त बिल्कुल कम है, लेकिन और 2-3 बातों में अपनी बात को समेटने की कोशिश करता हूं। इन 10 दिनों के अंदर हमें करना क्या है, वो भी तो कुरान हदीस की रोशनी में देखेंगे। इन 10 दिनों के अंदर हमें करना क्या है, क्या अमल करेंगे, क्या करेंगे तो अल्लाह पसंद करता है। तो अगर सबसे पहली बात, इन 10 दिनों के अंदर सबसे पहला काम जो करना है वो है अल्लाह तबारक व तआला के सामने आना, अल्लाह के दरबार में हाजिर देना है। अल्लाह के दरबार में आ करके अपने गुनाहों को याद करो और अपने गुनाहों का एतराफ करो और अल्लाह से सच्ची तौबा करो। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया, तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ऐ बंदो अल्लाह के सामने सच्ची तौबा करो, सच्चे दिल से तौबा करो। और मेरे अजीज साथियों, एक बात ये भी बता दूं, तौबा की कबूलियत की शराइत क्या है। तौबा तो हम सब करते हैं, लेकिन उसकी कबूलियत की शराइत क्या है। तौबा करो तो ये 4 शर्तों को सामने रख करके तौबा करो। इमाम नववी रहमतुल्लाहि अलैह अपनी किताब में फरमाते हैं कि तौबा की कबूलियत की 4 शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि आप जिस गुनाह की, जिस गलती की, जिस खता की तौबा कर रहे हैं ना, वो गलती, उस गलती पर तुम्हें नादिम होना है, शर्मिंदा होना है। अल्लाह तू गफूर है, तू रहीम है, तू करीम है, तू माफ करने वाला है, मैं कितना भी हो बंदा हूं अल्लाह, मुझसे गलतियां हुई हैं, गलती पर नादिम होना है, अफसोस करना है कि अल्लाह ने इस काम को हराम किया था, मैंने ये काम कर लिया, अल्लाह ने इस काम से मना किया था, मैंने ये काम कर लिया, अल्लाह ने इस गुनाह से रोका था, मुझसे ये गुनाह सरजद हो गया, अल्लाह फला वक्त में फला परेशानी थी, मैंने सूद पर पैसा लिया था, अल्लाह फला वक्त में फला परेशानी थी जिसकी वजह से मेरे कदम गुनाह के लिए उठ गए थे, उस गुनाह पर नादिम हो, शर्मिंदा हो, पहली शर्त है। दूसरी शर्त यह है गुनाह का एतराफ करना, यह बहुत बड़ी बात होती है। आज इंसानों के अंदर यह बहुत कमी महसूस होती है, लोग गलती पर गलती करते हैं, गुनाह पर गुनाह करते हैं, लेकिन उसका एतराफ नहीं करते, उसका एतराफ नहीं करते। कितना भी बड़ा गुनहगार हो, अपने आप को बड़ा पारसा साबित करने की कोशिश करता है, अपने आप को बड़ा पारसा साबित करने की कोशिश करता है। तौबा की दूसरी शर्त क्या है, आप अपने गुनाह पर नादिम होने के साथ साथ गुनाह का एतराफ भी करना है कि हाँ मैंने गुनाह किया है, मुझसे ये गलती हुई है, मुझसे ये खता हुई है, मैं अल्लाह का मुजरिम हूं, मैं अल्लाह के पास गुनहगार हूं, अल्लाह तू माफ करने वाला है, मेरे गुनाह को माफ फरमा, एतराफ करना है। तीसरी चीज क्या है, इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, तीसरी चीज ये है कि जिस गुनाह की आप तौबा कर रहे हो वो गुनाह दोबारा ना करने का अल्लाह के साथ पक्का वादा करो, दोबारा ना करने का पुख्ता वादा अल्लाह के साथ करो कि अल्लाह हो गया है, बंदा होने के नाते दोबारा मैं ये गलती कभी नहीं करूंगा, अल्लाह से वादा करना है। ये 3 चीजें जरूरी है। चौथी चीज जो बहुत अहम है, बहुत जरूरी है, वो ये है अगर बंदों में से किसी का हक मारा है, बहनों का हक मारा है, भाइयों का हक मारा है, पड़ोसी का हक मारा है, जमात और जमीयत का हक मारा है, मस्जिदों का हक मारा है, अगर किसी का हक मारा है पहले वो उस हक को वापस लौटाओ और उससे माफी तलाफी कर लो, फिर उसके बाद अल्लाह के सामने आकर के आजिज़ी गिड़गिड़ाई करो, तब जाकर के तुम्हारी तौबा कबूल होगी। तो पहला काम तुम्हें तौबा करना है। दूसरा काम मेरे अजीज साथियों, एक मुसलमान होने के नाते, एक मोमिन और मुसलमान होने के नाते हम में से हर फर्द को चाहिए, हर फर्द को चाहिए, हर औरत को चाहिए, हर मर्द को चाहिए कि वक्तन फवक्तन, महीना 10 दिन में एक मर्तबा अल्लाह के दरबार में आओ, रात की तारीकी में उठो, अल्लाह के सामने बैठो, बैठ करके अल्लाह से गिड़गिड़ाओ, अल्लाह से माफी मांगो, अल्लाह यकीनन इन 10 दिनों में मुझसे फला फला गलती हुई है, अल्लाह मैं गुनहगार हूं, मैं खताकार हूं, मैं सियाकार हूं, अल्लाह तू गुनाह को माफ करने वाला है। जरा आप अपनी जिंदगियों का जायजा लो, कितने मर्तबा आप अल्लाह के दरबार में आए और कितने मर्तबा आप अल्लाह के सामने आंसू बहाए और कितने मर्तबा रात की तन्हाई में उठ करके अल्लाह के सामने अपने गुनाहों का इतराफ करके माफी मांगा।
ذرا اپنی زندگیوں کا جائزہ لو اور دل پر ہاتھ رکھ کر کے کہو کہ کیا کبھی یہ تمہیں توفیق ہوئی؟ جبکہ پیارے نبی کیا کہتے ہیں؟ پیارے نبی کیا کہتے ہیں؟ دن میں روزانہ 100 سے زیادہ مرتبہ میں اللہ سے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہوں۔ 100 سے زیادہ مرتبہ۔ کون ہے؟ پیارے نبی وقت کے پیغمبر ہیں، اس زمین پر، اس دھرتی پر سب سے افضل انسان ہے، اور دن میں 100 مرتبہ اللہ سے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں، اور ہم کبھی یہ توفیق نہیں دی۔ تو الغرض میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کے لیے پہلا کام اللہ سے توبہ کرو، معافی مانگو، اس کے بعد ان دنوں کے اندر داخل ہو جاؤ۔ دوسرا کام کیا ہے؟ اگر اللہ نے تمہیں طاقت دیا ہے، اللہ نے استطاعت دیا ہے، مالی اعتبار سے دیا ہے، صحت کے اعتبار سے دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ جس کو اللہ نے طاقت دیا ہے، مال دیا ہے، دولت سے نوازا ہے، صحت سے نوازا ہے، اس کے شکرانے کے طور پر اسلام کے جو 5 ارکان ہیں اس میں سے ایک اہم رکن کیا ہے؟ اللہ کے گھر کی زیارت کرنا، حج بیت اللہ کرنا ہے۔ اللہ نے طاقت دیا ہے تو طاقت دینے کے بعد تاخیر نہ کرو۔ آج ہمارے پاس ہوتا کیا ہے پتہ ہے؟ جب حج کی بات کرتے ہیں، ابھی تو جوان ہونا مولانا بعد میں کر لیں گے، ابھی تو جوان ہونا بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تعجلوا بالحج، حج میں تم جلدی کرو۔ اللہ نے مال دیا ہے، نکل جاؤ، گھر بعد میں بنائیں گے، دولت بعد میں بنائیں گے، بینک بیلنس بعد میں بنائیں گے، عیشیاں اپنی زندگی کے عیش آرام بعد میں کریں گے۔ پہلا کام اللہ نے طاقت دیا ہے تو حج کا کام پہلے ختم کر لو۔ یہ ارکان اسلام میں سے ہے۔ 4 ارکان تو ہم بڑے شوق سے ادا کر لیتے ہیں، لیکن 5واں رکن ادا کرنے میں تاخیر کرتے ہیں۔ ہاں، اگر کسی کا حج ہو بھی گیا ہے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اسے حج مبرور عطا فرمائے، حج مقبول عطا فرمائے، اور جو بھائی اس سال، جو بہنیں اس سال حج پہ گئے ہیں، اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ یہ دھوپ کی تپش، یہ شدت، یہ حرارت، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے رحمت کا ذریعہ بنائے اور انہیں حج مبرور، حج مقبول عطا کر کے واپس اللہ انہیں صحیح سلامت اپنے گھروں کو لوٹائے۔ لیکن میرے عزیز ساتھیوں، جن لوگوں نے حج کیا ہے، پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں تابعوا بین الحج والعمرہ، تابعوا بین الحج والعمرہ فإنہما ينفعان الفقر والذنوب۔ لوگوں تم حج اور عمرہ بار بار کرتے جاؤ، پیدر پہ کرتے جاؤ، حج پر حج کرو، عمرے پر عمرہ کرو، اس لیے کہ کیا ہوگا؟ اللہ تمہیں اس کے بدلے میں 2 چیزیں عطا کرے گا۔ اللہ تمہیں اس کے بدلے میں 2 چیزیں عطا کرے گا۔ کیا ہوگا؟ وہ کیا 2 چیزیں ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ینفعان الفقر والذنوب، اللہ تم حج بار بار کرو گے، عمرہ بار بار کرو گے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک پہلی چیز یہ ہے، اللہ تم سے فقیری کو ختم کر دے گا، خلاصی کو ختم کر دے گا۔ مرو گے تو امیر ہو کر کے مرو گے، مرو گے تو مالدار ہو کر کے مرو گے، مرو گے تو اس حال میں مرو گے کہ تمہارے بچوں کے لیے تم دولت چھوڑ کر کے جاؤ گے، اللہ تمہیں مالدار بنائے گا۔ دوسری چیز کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ فقیری کو اور گناہوں کو اللہ ایسے ختم کرے گا تمہاری زندگی سے، جیسے آگ لوہے کو جب آگ میں جلاتے ہیں تو لوہے کو کیسے پاک کرتی ہے نا، اللہ ایسے تمہاری زندگیوں سے فقیری کو ختم کر دے گا اور گناہوں کو ختم کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ الغرض میرے عزیز ساتھیوں، اسی طریقے سے تیسرا کام جو بہت اہم کام ہے، ان 10 دنوں میں کیے جانے والے کام میں سے، اعمال میں سے بہت اہم کام ہے، جس کو آج امت مسلمہ مکمل طور پر بھلا چکی ہے، اور وہ تیسرا کام کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، سورہ حج کی آیت نمبر 88 ہے، اللہ نے کہا وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، معلومات دنوں سے مراد اہل علم فرماتے ہیں، مفسرین کہتے ہیں معلومات سے مراد یہ ایام ذی الحجہ ہے، ذی الحجہ کی یہ 10 دن ہیں، ان 10 دنوں میں اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے کہ تم اللہ کا ذکر کرو، اللہ کے تبارک و تعالیٰ کی تسبیحات، تحمیدات، تحلیلات بیان کرو۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ 10 دن معلومات دنوں سے مراد اہل اللہ کے مفسرین کہتے ہیں یہ ایام ذی الحجہ کے ایام ہے، ایام معلومات جن میں کثرت سے ذکر کرنے کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، اس سے مراد ذی الحجہ کی یہ ابتدائی 10 دن ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ من العمل فیہن من هذه الایام العشر۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ان 10 دنوں میں کیے جانے والے نیک اعمال، نیک عبادتیں، نیکی کے کام تمہیں اتنا پسند کرتا ہے اتنا دیگر ایام میں نہیں کرتا۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا فاکثروا فیہن التہلیل والتکبیر والتحمید، ان 10 دنوں کے اندر تمہیں کیا کرنا ہے؟ کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا ہے،
تسبیحات پڑھنا ہے. آپ بازار میں ہیں, آپ گھر میں ہیں, مطبخ کچن میں آپ لڑکیاں عورتیں پکا رہی ہیں, جس حالت میں بھی ہو, جہاں کہیں پر بھی ہو, دنیا کے کسی بھی حصے میں ہو, آپ کی زبان چلتی رہنا چاہیے, آپ کی زبان چلتی رہنا چاہیے. ان 10 دنوں میں کثرت سے ذکر اذکار کرو, قرآن کی تلاوت کرو, تسبیحات پڑھو, تحمیدات پڑھو, تحلیلات پڑھو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں فاکثروا فیہن التحلیل والتحمید والتحمید. اللہ کے ہاں عام دنوں میں تو کرتے ہی ہو, لیکن اب ان دنوں میں زیادہ کرو, زیادہ کرو. کون دے رہے؟ اللہ کے نبی کا یہ حکم ہے. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. الغرض میرے عزیز ساتھیو, یہی وجہ ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ دونوں صحابہ کیا کرتے؟ بازار میں نکل جاتے, بازار میں نکلتے اور نکل کر کے زور زور سے تکبیرات کہنا شروع کرتے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر وللہ الحمد. 10 دن روز بازار میں جا رہے ہیں, زور زور سے بول رہے ہیں. صحابہ نے پوچھا کہ بھئی زور زور سے کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہا کہ جو لوگ بازار میں اپنے کاموں میں مصروف ہو چکے ہیں, دنیا میں مشغول ہو گئے ہیں, اللہ کے ذکر سے غافل ہو گئے ہیں, ہمارے اس ذکر کو وہ سن کر کے وہ بھی پڑھتے جائیں گے, وہ بھی پڑھتے جائیں گے. تو الغرض میرے عزیز ساتھیوں, ان 10 دنوں میں کثرت سے ذکر و اذکار کریں, قرآن کی تلاوت کریں, اللہ کے لیے اپنے وقت کو خالص کر دیں. انشاءاللہ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے. اسی طریقے سے میرے عزیز ساتھیوں, ان 10 دنوں میں کیے جانے والے نیک اعمال میں سے ایک جلیل القدر عمل, ایک عظیم عمل, ایک جلیل القدر عمل, اگر اللہ نے تمہیں طاقت دیا ہے, اگر اللہ نے تمہیں استطاعت دیا ہے, تو ضرور یہ عمل کرو. کرو گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ کریں گے. بتاؤں حدیث, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں, کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ, یصوم 9 ذی الحجہ ویوم عاشوراء و3 ایام من کل شہر واول 2 من الشہر والخمیس. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی. کون فرما رہی ہیں؟ اللہ کے نبی کی پیاری چہیتی بیوی ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے یہ ابتدائی 10 دن ہے نا, یہ 9 دن مکمل روزے سے رہتے تھے, مکمل روزے کی حالت میں رہتے تھے, 9 دن پورے روزے رہتے تھے. اگر اللہ نے آپ کو طاقت دیا نا, ضرور 9 دن پورے روزہ رکھو, ضرور روزہ رکھو. سہولت ہے, فرصت ہے, آرام کی نوکری ہے, آرام کا کاروبار ہے, اللہ نے طاقت دیا ہے, تو 9 دن پورے روزے رکھو. اللہ کے نبی کی سنت ہے, عادت ہے اللہ کے نبی کی. پھر فرماتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ یوم عاشوراء, اسی طریقے سے 10 محرم کو اللہ کے نبی روزہ رکھتے, اور اسی طریقے سے وہ 3 ایام من کل شہر, ہر مہینے کی ایام المیز 13, 14 اور 15 خمری تاریخ کے اعتبار سے اللہ کے نبی روزہ رکھتے, اور اسی طریقے سے ہر مہینے کی پہلی پیر اور جمعرات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے. یہ حدیث ابو داؤد کی ہے, امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. البتہ میرے عزیز ساتھیوں, اگر اللہ نے طاقت نہیں دیا ہے, 10 دن روزہ نہیں رہ سکتے, 10 دن روزہ نہیں رہ سکتے, تو کم سے کم کتنے روزے رکھنا ہے؟ 1 دن کا روزہ ضروری ہے. ایک مسلمان ہونے کے ناطے 1 دن کا روزہ ضرور رکھو, ضرور رکھو. اور وہ روزہ کون سا ہے؟ عرفے کا روزہ ہے. سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرفے کے روزے کے تعلق سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی, اگر ہم عرفہ کا روزہ رکھتے ہیں, وہ لوگ جو حج پہ نہیں گئے, حاجیوں کے لیے روزہ نہیں ہے, حاجیوں کے لیے یہ روزہ نہیں ہے. حاجی عرفے کے میدان میں کھائیں گے, پیئیں گے, اللہ کی عبادت کریں گے, کیونکہ وہ گناہوں کو معاف کر کے واپس آئیں گے. لیکن جو لوگ حج پہ نہیں گئے, جنہیں اللہ نے طاقت نہیں دیا ہے, اس سال سعادت نہیں بخشی ہے, تو وہ کیا کریں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ عرفے کا روزہ رکھیں گے, وہ عرفے کا روزہ رکھیں گے. اچھا, صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی عرفے کا روزہ اگر ہم رکھ لیں گے تو کیا ملے گا, کتنا ثواب ملے گا, کتنا اجر ملے گا, اللہ اس کے بدلے میں ہمیں کیا عطا کرے گا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبل والتي بعد. اللہ اکبر, اللہ کتنا کریم ہے, دیکھو جی, اللہ کتنا کریم ہے, دیکھو جی, سبحان اللہ. پیارے نبی فرماتے ہیں تم 1 روزہ رکھو, اللہ تمہارے 2 سال کے گناہوں کو معاف فرمائے گا. سبحان اللہ. اس سے بھی بڑا غفور, اس سے بھی بڑا رحیم, اس سے بھی بڑا کریم ہمارے اور کون ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم 1 روزہ رکھو, میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تمہیں 2 سال کے گناہوں کو تمہارے معاف فرمائے گا. اتنا تو کر لو گے انشاءاللہ,
इंशाल्लाह करेंगे, जोर से बोले इंशाल्लाह करेंगे, अरफे का रोजा जरूर रखेंगे इंशाल्लाह। आखिर मेरे अजीज साथियों, आखिर में एक आखिरी अमल जो हमें करना है, इससे तो बहुत सारे अमाल हैं, शेख ने मुझे वक्त बहुत ही मुख्तसर से दिया है। एक आखिरी अमल वो है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन 10 दिनों में किए जाने वाले नेक अमाल के से एक अमल, एक अजीम अमल क्या है? पहले नबी फरमाते हैं आज़मुल अय्याम इंदल्लाहि यौमुन नहर व यौमुल खिर। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया साल भर के दिनों में सबसे अफजल अय्याम 10 दिन है, सबसे अफजल अय्याम 10 दिन है, लेकिन इन 10 दिनों में भी सबसे अफजल दिन कौन सा है? अब क्या हुआ, पूरे साल का सबसे इंपॉर्टेंट दिन, सबसे अहम दिन और अल्लाह को सबसे पसंदीदा दिन कौन सा है? प्यारे नबी ने फरमाया प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यौमुन नहर, कुर्बानी का दिन, जिसमें लोग अपनी नियतों की कुर्बानी देते हैं, अपने माल की कुर्बानी देते हैं, अपने नफ्स की कुर्बानी देते हैं और ये आहद करते हैं कि अल्लाह आज मैं तेरे हुक्म के मुताबिक ये जानवर जुबा कर रहा हूं, वक्त पड़े तेरे दीन के खातिर मैं इसी तरीके से अपनी जान भी कुर्बान करूंगा, अपनी माल भी कुर्बान करूंगा, तेरी राह में, तेरे दीन के खातिर, तेरे घरों के खातिर, तेरी इज्जत के खातिर अल्लाह अगर मुझे वक्त मिले, मौका मिले तो मैं अपनी जान भी कुर्बान। ये नीयत अपने दिल में होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ने क्या कहा, लयनालल्लाह लुहुमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। तुम जो जानवर जुबा करते हो ना, इसका ना गोश्त अल्लाह को पहुंचता है, ना खून अल्लाह को पहुंचता है। क्या पहुंचता है अल्लाह को? तुम्हारी नीयत, तुम्हारा इखलास, तुम्हारा तकवा, तुम्हारा अहद, तुम्हारा वादा अल्लाह के साथ कि अल्लाह मैं जैसे ये जानवर जुबा कर रहा हूं, अल्लाह वक्त पड़े तो इंशाअल्लाह, बोले इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह अपने बालों की कुर्बानी देंगे, अपने जानों की कुर्बानी देंगे। ये नीयत अपने लिए, अपने दिल के अंदर पैदा करो और अल्लाह के लिए अपने जानवरों की कुर्बानी दो। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया या अय्युहन नास इन्ना अला कुल्ली अहली बैतिन फी कुल्ली आमिन उसिया। प्यारे नबी का हुक्म है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं ऐ लोगों जिसको अल्लाह ने ताकत दिया है, जिसको अल्लाह ने ताकत दिया है, क्योंकि कुर्बानी वाजिब नहीं है, फर्ज नहीं है, सुन्नत है। या सुन्नत अबीकुम इब्राहिम, ये तुम्हारे बाप इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है और इस सुन्नत को अल्लाह ने उम्मत मोहम्मदिया में जारी रखा है, वाजिब नहीं है, फर्ज नहीं है। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से जब सवाल किया गया कि अब्दुल्लाह इब्न अब्बास का कुर्बानी वाजिब है, तो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने 3 मरतबा कहा ज़ाहन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल मुस्लिमून, मुसलमान, अल्लाह के नबी ने कुर्बानी दिया और मुसलमानों ने कुर्बानी दिया। यानी नबी की ये सुन्नत है, जो सुन्नत है, फर्ज नहीं है, वाजिब नहीं। कर्जा लेकर के करने की जरूरत नहीं है, लोन उठा करके कुर्बानी करने की जरूरत नहीं है, इंटरेस्ट पर पैसे ला करके कुर्बानी करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने आपको ताकत दिया है, इस्तिताअत दिया है, इतनी इस्तिताअत तो होनी चाहिए जहां पर हम अपने बच्चों के चीजों के लिए साल भर से इंतजाम करते आते हैं, जहां पर हम अपने बच्चों की शादियों के लिए जिंदगी भर इंतजाम करते आते हैं, जहां पर हम अपने दुनिया के कामों के लिए, घर के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, गाड़ी के लिए, शादियों के लिए, बच्चों की चीजों के लिए वक्त से पहले हम कोशिशें करते हैं, वहां अल्लाह के खातिर क्यों नहीं करते जी? साल में 1 मरतबा कुर्बानी आती जी, साल में 1 मरतबा भी हम अल्लाह के लिए कुर्बानी, एक जानवर नहीं खरीद करके जुबा कर सकते, तो कैसे मुसलमान जी हमें? और तो और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इतनी सहूलत दी है, जानवर नहीं कर सकते, जानवर पूरा जानवर नहीं दे सकते, एक हिस्सा तो दे सकते ना। कितने में आता है जी हिस्सा? 4000 5000 रुपए, वो तो हम चाय में उड़ा देते हैं, रोजाना महीने भर में चाय में उड़ा देते, वो भी नहीं दे सकते, तो फिर इससे भी बड़ी जहालत और इससे भी बड़ी बदनसीबी क्या होगी मेरे अजीज साहब? अज़्म करके उठो, अल्लाह से वादा करके उठो, इंशाअल्लाह हम पूरा जानवर अल्लाह की राह में कुर्बान करेंगे। बोलो इंशाअल्लाह करेंगे, नहीं तो कम से कम इंशाअल्लाह हिस्सा तो जरूर देंगे इंशाअल्लाह, लेकिन कुर्बानी जरूर करेंगे। क्यों? क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह के नजदीक सबसे पसंदीदा दिन कुर्बानी का दिन है, और अल्लाह को सबसे पसंदीदा इबादत क्या है? अल्लाह की राह में कुर्बानी करना। क्या कहा अल्लाह ने? फसल्ली लिरब्बिका वनहर, आयत सूरह सब्ते इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर। अल्लाह के नबी को अल्लाह हुक्म दे रहा है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अगर हौज़े कौसर चाहते हो, हौज़े कौसर के मालिक बनना चाहते हो, क्या करना पड़ेगा? नमाजों की पाबंदी करना पड़ेगा और अल्लाह की राह में कुर्बानी देना पड़ेगा। अल्लाह को सबसे पसंदीदा अमल जहां नमाज है वहां कुर्बानी भी है,
وہاں قربانی بھی ہے. اور پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعظم الایام، اللہ کے نزدیک اعظم دن، سب سے عظیم دن کون سا دن ہے؟ یہ قربانی کا دن ہے، عید کا دن ہے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت پسند فرماتا ہے. الغرض میرے عزیز ساتھیوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان 10 دنوں کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس میں اپنا ایک ایک پل، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک لمحہ اللہ کی عبادت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے زبانوں کو ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ اس سال جو لوگ حج پہ گئے ہیں ان کے لیے حج آسان فرما دے، حج کے ارکان آسان فرما دے، حج کے اعمال آسان فرما دے، اور صحیح سلامت انہیں اللہ اپنے اہل و عیال کے پاس واپس بھی لوٹا دے. اور جو لوگ حج نہیں کیے ہیں، ابھی تک حج نہیں کی ہے، اللہ اس وقت تک ہمیں موت نہ عطا کرنا جب تک ہماری سرکار نے حج کو مکمل نہ کر لے، تیرے گھر کی زیارت نہ کر لے. اللہ اس وقت تک ہمیں موت نہ دینا. اللہ ہر شخص کو حج بیت اللہ نصیب فرما، ہر شخص کو عمرہ بیت اللہ نصیب فرما. اللہ تیرے گھر کی زیارت اللہ نے نصیب فرما. اللہ موت بھی دے تو اس حال میں موت دے کہ تیرے گھر میں عبادت ہم کرنے کے بعد ہمیں موت عطا فرما. اللہ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرما. جس کو اس سال اللہ طاقت نہیں دیا ہے، آئندہ سال تک اللہ اتنا مالدار بنا، اتنا مالدار بنا، ایک نہیں 100 جانور بنا قربان کرنے کی توفیق اللہ اسے عطا فرما. اتنا مالدار اللہ تو اسے بنا دے. اقول قولی ھذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا وتوبوا اليه انه هو الغفور الرحيم.